بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن پاک میں ورتل القرآن ترتیلا، 29واں پارہ سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ اللہ رب العزت اس میں قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں، رمضان میں ہمارے ہاں ایک ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ ویسے تو حفاظ کرام کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم سے ہی ختم کر دیا جائے، لیکن کسی جگہ پر اگر ماحول بن جائے اور حفاظ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو آہستہ ایک اچھے انداز میں، ایک پیارے انداز میں پڑھا جائے، تو وہاں ان کو ایک چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ سامنا یہ ہوتا ہے کہ ایک نمازی آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، بڑے تہجد گزار اور نوافل پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن حفاظ کرام کو آ کے کہیں گے آپ صاحب آج تراویح میں تھوڑا سا گیئر چوتھا لگا کے رکھنا۔ تو بھائی اللہ رب العزت کا قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو حکم ہے، جو انداز اللہ رب العزت نے بتایا ہے، وہ آپ 11 مہینے آپ لوگ نہیں کر سکتے، وحیداً آپ اکیلے اتنی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر حفاظ کرام تراویح میں تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں تو کم از کم تراویح میں تو آپ صحابہ کرام کی مشابہت اختیار کر لیجئے۔ ہم لوگ صحابہ اکرام کے نام لیوا ہیں، ہم لوگ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن میرا ایکشن، میرا ایکٹ اس کے خلاف ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ آپ لوگوں سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے حفاظ کرام کو، اپنی مسجد کے حافظ کو اس بات پر لائیں، اس کو اس کی بات کی ترغیب دیں۔ اگر وہ تیز پڑھ رہے تو اس کو اس بات کی ترغیب دیں کہ بیٹا آہستہ آہستہ پڑھو، اور اس مہینے کو، اس ماہ مبارک کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ آپ جتنا کھڑے ہوں گے، جتنا اپنے جسم کو تھکائیں گے، جتنا آپ اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپائیں گے، اور آپ کا جسم تبان ہوگا، آپ کا جسم تھک جائے گا، جب تھکن سے چور ہو جائیں گے آپ، اس کے بعد تراویح کے بعد جب آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو مجھے بتاؤ کہ کیا وہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں دے گا؟ تو یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس بات پر، جس تک یہ پیغام پہنچے، اپنی وسعت کے مطابق آپ اپنا آگے یہ جو پیغام ہے یہ ڈیلیور کریں، تاکہ ایک ماحول بنے، ایک فضا بنے۔ آپ دیکھیں، ہم باہر کسی بھی جگہ پر اگر ہمیں کسی ایونٹ میں جانا پڑ جائے اور وہاں کھڑے ہو کر پورا کا پورا پروگرام اٹینڈ کرنا پڑ جائے، ہم کر لیں گے، اور رمضان میں ہی کر لیں گے، لیکن رمضان میں اگر تراویح کے لیے کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم بہت سارے دلائل دینا شروع ہو جاتے ہیں، جی تراویح تو ہے ہی نہیں۔ آج کل اللہ معاف کرے اس طرف کام نکل گیا ہے کہ تراویح ہے ہی نہیں، پڑھنا تو پڑھنا دور کی بات رہ گئی، اب اس پر دلائل آ رہے ہیں کہ تراویح ہے ہی نہیں۔ تو بھئی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کرنے والے اعمال کریں، اللہ سے دور ہونے والے معاملات اور اللہ سے دور ہونے والے ایکٹس نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔